أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی سمجھ دے دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے جنگی لباس کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھیں، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ سورۃ الانبیاء میں جیسا کہ ہم کو معلوم ہے، پوری انسانیت کی عبرت اور نصیحت اور موعظت کی غرض سے 16 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں سے اب یہاں سے تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے. نبی بننے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے بنی اسرائیل میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. بنی اسرائیل ایک وقت تک سیدھے راستے پر رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کی تھوڑی مدت تک، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد تھوڑی مدت تک بنی اسرائیل سیدھے رہے. تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کی فطرت میں 13 پن تھا، پھر بگاڑ آیا ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کے اوپر ایک بادشاہ مسلط کر دیا. اس کا نام تھا جالوت. بڑا ظالم بادشاہ تھا. جالوت بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بہت مارا، بہت سارے لوگوں کو قید کر لیے، بندی بنا لیے، کتنوں کو شہر سے نکال دیا. اب یہ جو لوگ بچے تھے بنی اسرائیلی، وہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے سر پر کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جس کی ماتحتی میں ہم جہاد کریں. اس وقت بھی ان کے اندر ایک نبی موجود تھے جن کا نام ہے شموئیل علیہ السلام. شموئیل یہ موجود تھے. تو ابھی انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی بادشاہ ہمارے درمیان ہو تو اس کے ہاتھ نیچے رہ کر ہم جہاد کریں، اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم ان سے بدلہ لیں، اپنا حق واپس لیں ان کے پاس. تو بنی اسرائیل نے آ کر حضرت شموئیل علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ طے کر دیجیے، حاکم بنا دیجیے، تو ہم اس کی ماتحتی میں جہاد کریں گے. اب شموئیل علیہ السلام بھی اپنی قوم سے واقف تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا پھر کہ تم کو جہاد کا حکم دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو حکم دیا جائے جہاد کا اور ہم پورا نہ کریں، حالانکہ ہم کو بہت ستایا گیا، اپنے وطن سے نکالا گیا، ہم کو قید کیا گیا، ہم ضرور جہاد کریں گے، آپ کسی کو بادشاہ بنا دو، حاکم بنا دو.
شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، چونکہ نبی تھے تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہوگا، ایک آدمی جن کا نام تھا طالوت، دوسرے سپارے میں آخری 2-3 پیج کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ طالوت کو ان کے اوپر حاکم طے کیا کہ یہ تمہارا حاکم، یہ تمہارا بادشاہ۔ اب طالوت بالکل غریب آدمی تھے، تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا بنی اسرائیل نے، یار بنایا تو بھی ایسے غریب آدمی کو ہم پر حاکم بنا دیا تم نے، ہم میں سے کسی مالدار کو بناتے آپ، کہ بادشاہ کون ہو، سردار کون بنے، مالدار ہو۔ شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، بادشاہت پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اجارہ داری نہیں ہوتی کہ مالدارت بادشاہ بنتا۔ ہمارے یہاں چائے والا دیش کا وزیر پردھان نہیں بنا، کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مالدار آدمی بادشاہ بنے۔ پھر کہا کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت، طالوت علیہ السلام کے بارے میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا 2 صلاحیتیں دیکھو بادشاہ کے لیے جو چاہیے وہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اور دوسرا طاقت بھی ہے جسمانی اور عقل، بسطتاً فی العلم والجسم، کہ علمی لائن کے بھی مضبوط آدمی ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط۔ تو بھی بنی اسرائیل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ کوئی اور نشان جس کو ہم بھی تسلیم کریں اور مان لیں کہ ہاں یہ ہمارا حاکم بن سکتا ہے۔ تو پھر ان کی دماغ پر ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے نبیوں کے تبرکات ہوتے تھے، تبرکات یعنی نبی نے استعمال کی ہو کسی چیز کو، جیسے ہم بال مبارک کہیں کہیں ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا جبہ کرتا مبارک، ٹوپی مبارک، یہ تبرکات وہ تمہارے پاس ہوتے تھے۔ کہا کہ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، آپ کے کپڑے ہیں، ہارون علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ ایک صندوق میں یہ لوگ رکھ چھوڑتے تھے اپنے پاس برکت کے طور پر۔ اور بنی اسرائیل کا جب بھی کسی قوم سے جھگڑا ہوتا، لڑائی کے لیے میدان میں اترتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے برکت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے ان کو فتح دیتے تھے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ جالوت جب مسلط ہوا تھا ان کے اوپر، تو وہ صندوق اٹھا کے وہ لے گیا تھا، تبرکات سب جالوت بادشاہ لے گیا تھا۔ تو شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ تابوت، وہ صندوق، یہ طالوت تم کو لا کر دیں، فرشتے لے کر آئیں گے تو مانو گے؟ کہا تو مان لیں گے بادشاہ، یہ بڑی نشانی ہم سمجھیں گے کہ ہماری کھوئی ہوئی تبرکات ہم کو واپس مل جائے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری برکتیں انہوں نے دیکھی تھی لڑائی کے موقعوں پر۔ ادھر کیا ہوا کہ جالوت وہ صندوق لے کر چلا تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم یہ چلا کہ بجائے اس سے برکتیں ہونے کے وہاں نقصان ہونے لگا۔ جس علاقے میں اس تابوت کو رکھا جاتا، صندوق کو رکھا جاتا، وہاں بیماریاں پھیلتی، بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی، پورا شہر ختم ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ تو 1 شہر 2 شہر ایسا کر کے 5 شہر جہاں جہاں صندوق رکھا گیا سب ہلاک ہو گئے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے، بیماریاں پھیلی، وبائیں پھیلی۔ تو ادھر وہ آدمی اس سے کنٹال گیا کہ یہ اپنے کام کی چیز نہیں ہے، وہ اس کو منحوس سمجھا، نعوذ باللہ۔ اس نے اس سے چھٹکارے لیے کیا کیا کہ بیل گاڑی کے اوپر اس صندوق کو رکھا اور بیلوں کو وہاں سے بھگایا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے ان بیل کو ہانکتے ہوئے کہاں لے آئے؟ طالوت کے گھر پر لے آئے۔ تو طالوت جو تھے جن کو حاکم اور بادشاہ بنایا گیا تھا، انہوں نے وہ صندوق لے لیا اور بنی اسرائیل کو دکھایا کہ اب مانو گے کہ میں بادشاہ ہوں؟ کہا کہ ہاں اب آپ بادشاہ ہیں، کیونکہ ہماری کھوئی ہوئی چیز آپ ہمارے پاس واپس لے آئے۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا۔ کہا کہ چلو تم نے کہا تھا جہاد کے بارے میں، اب جہاد کرتے ہیں جالوت کے ساتھ، اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم بدلہ لیں گے، قصاص۔ تو 80,000 بنی اسرائیل تیار ہوئے جہاد کے لیے، اور شرط یہ تھی کہ جو جوان ہو، تندرست ہو، وہی آئے لڑائی کے لیے، کیونکہ جالوت بہت خطرناک بادشاہ تھا، بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ تو بھی 80,000 بنی اسرائیلی تیار ہوئے کہ چلو ہم تیار ہیں۔ اب یہ جو طالوت تھے جن کو بادشاہ بنایا گیا، وہ بڑے حکمت والے تھے، ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا
کہ لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے ان کو ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ لڑائی کے وقت کتنے اپنے ساتھ رہیں گے. تشکیل میں نام تو لکھا دیتے ہیں، پھر جماعت میں سب تھوڑی جاتے ہیں. کہ ان کو پہلے اپنے چیک کروا لیتے، اس لیے تو آخری دن جانے نہیں دیتے کہ کھانا یہاں کھا لیں گے پنڈال میں. جنہوں نے نام لکھا ہے وہ قریب آ جاؤ، مسافر کیوں کرواتے ہیں؟ وہ پکی بات ہو جائے کہ جائیں گے نا بھائی، کچہری ان کو چیک کرتے ہیں. تو اب لشکر روانہ ہوا 80,000 کا. اب گرمی کا سیزن تھا، پیاس کا مسئلہ تھا. امتحان یہ لیا کہ دیکھو راستے میں ہم کو پانی کی ایک نہر ملے گی. طالوت بادشاہ نے کہا اس میں سے کوئی پانی پیے گا نہیں، جو بھی پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. ہاں بہت تقاضا ہو تو ایک چلو بھر پانی آپ پی سکتے، صرف ایک چلو پانی اٹھا کر آپ پی سکتے، اس سے زیادہ جو بھی پیے گا وہ ہمارے ساتھ لڑائی میں نہیں آئے گا. خیر پیاس بہت لگی تھی اور کافی چلنے کے بعد نہر ملی. تو جو اوریجنل ایمان والے تھے، جو مجاہد تھے اوریجنل، انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور پی لیا اور باقی ٹوٹ پڑے پانی پر، کیونکہ پیاسے تھے، بہت گرمی کا سیزن تھا، بہت پانی پیا انہوں نے. اب قدرت کا کرنا یہ ہوا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ چیزیں اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج. اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے زیادہ پیا تھا اور پیاس بھر گئی. اور پھر اتنا پانی پیا، اور زیادہ پانی یا شربت پی لینے سے کیا ہوتا ہے، وہ مغرب کے بعد ابھی ہم کو ہاتھ پیر سب بھاری بھاری ہو جاتے ہیں. پھر دے دکار پیر لمبے کر کے، جنہوں نے زیادہ پانی پیا اور پیٹ بھر گیا پھر وہ چل نہیں سکے. تو کیا کہا کہ جاؤ تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. یہ لوگ بیٹھ گئے رستے میں. اب یہ جو لشکر تھا، اس لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے. وہ ابھی نبی نہیں بنے، بطور سپاہی کے. اور داؤد علیہ السلام کے والد صاحب بھی موجود تھے، اور داؤد علیہ السلام کے دوسرے 6 بھائی موجود تھے. یعنی ایک ہی گھر سے باپ بھی ہیں اور 7 بیٹے لڑائی میں. اچھا جب یہ جا رہے تھے راستے میں، ابھی تو میدان میں پہنچے نہیں ہیں جالوت کے سامنے، جب جا رہے تھے تو تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 پتھر ملے، زمین پر پڑے ہوئے پتھر. ان پتھروں نے بات کی داؤد علیہ السلام سے. کیا کہا پتھروں نے؟ کہ ہم کو اٹھا لو، داؤد ہم کو اٹھا لو. ابھی نبی نہیں ہے لیکن بات ہوئی، ہم کو اٹھا لو، جالوت کے قتل میں ہم کام آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب تھا. داؤد علیہ السلام نے اٹھا لیا. پھر لشکر آمنے سامنے ہوا، اور جالوت اتنا خطرناک بادشاہ تھا، ظالم اور مضبوط. اس نے کیا کہا کہ 1 بائی 1 آ جاؤ، تم سب کے لیے میں اکیلا کافی. دشمن کی طرف سے ایسا چیلنج کہ 1 بائی 1 آؤ. اور جب بھی لڑائیاں ہوتی تھیں تو پہلے جو شورما ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، وہ 1 بائی 1 لڑتے تھے. مشرکین مکہ بھی جو آتے تھے نا میدان میں، تو مبارزت ہوتی تھی کہ جو تمہارا سب سے زیادہ پہلوان ہو اس کو لاؤ بیچ میں، اور ادھر سے پہلے 1 بائی 1 پھر لشکر آمنے سامنے ٹکراتے تھے. تو جالوت نے چیلنج کیا، اور پوری باڈی پر لوہے کی زرہیں پہنی ہوئی تھی. صرف پیشانی کا اتنا حصہ اور اتنی آنکھیں کھلی تھی اس کی، باقی پورا پیک تھا. شموئیل علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا، کہا کہ تمہاری اولاد کہاں ہے، ان کو ذرا میدان میں لاؤ. تو وہ جو 6 بھائی تھے نا ان کو آگے کیے. وہ 6 کے 6 لمبے بھی تھے ہائٹ میں اور مضبوط تھے. اور داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، ان کی ہائٹ نہیں تھی. یہ بھی ہم جیسوں کے لیے تسلی کی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کی ہائٹ ٹھیک. تو وہ 6 کو دیکھا شموئیل علیہ السلام نے، کہا کہ وہ 7واں بیٹا کہاں ہے. اب نبی کی بھی ایک فراست ہوتی ہے، نبی فراست، اس کو لاؤ. تو کہا کہ اس کا قد، ہائٹ، باڈی اتنی کہ نا، ان کو لاؤ. داؤد علیہ السلام کو بیچ میں لائے گئے. کہا کہ تم مقابلہ کرو گے جالوت سے، اور یہ بہت خطرناک مقابلہ تھا. داؤد علیہ السلام نے کہا میں مقابلہ کروں گا، میں تیار ہوں، میں اس کا کام ختم کر دوں گا. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، اور نارمل دور سے ہی وہ 3 پتھر جو ساتھ میں تھے نا، وہ وار کیا داؤد علیہ السلام. فقتل داؤد جالوت. دوسرے سپارے میں آخری پیج پر
کہ ان 3 پتھروں نے کیا کام کیا کہ جتنا حصہ پیشانی کا کھلا تھا برابر وہاں کا نشان لیا ہوگا تو یہاں سے لگتا پیچھے نکلتا پتھر. کہ داؤد علیہ السلام کی طاقت اور پتھر بھی کراماتی تھے، قدرتی پتھر تھے، اس کے اندر بھی وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو ان 3 پتھروں کے اندر جالوت کا خاتمہ ہو گیا. اور جالوت کے لشکر نے دیکھا کہ اپنا جو مین بادشاہ تھا جس کے زور پر ہم لڑنے آئے وہ تو 3 پتھر میں لڑک گئے. وہ جاؤ پیچھے سے سب بھاگ گئے. اس طرح مقابلہ یہاں. اب اتنے بڑے ظالم بادشاہ سے نجات ملے تو پھر وہ تو لوگ اس کو تو مسیحت سمجھیں گے جنہوں نے نجات دلائی ہو. تو پورے بنی اسرائیل کے دلوں میں داؤد علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی. سب محبت کرنے لگے داؤد علیہ السلام سے. اور یہ جو نبی تھے شموئیل علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہونہار نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ داؤد علیہ السلام کی شادی کروائی. اب بادشاہ کے داماد، نبی کے داماد، تو آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی. اور طالوت جو بادشاہ تھے ان کی جگہ حکومت بھی قوم نے ان کو کہ بھائی یہ بادشاہ بننے کے لائق. داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صلاحیتیں حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی. آپ کو جب حکومت ملی تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر ملک شام، عراق، فلسطین سب علاقے آپ نے فتح کر لیے تھوڑی مدت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کو ملی تھی. جج کی جگہ پر بھی بیٹھتے تھے، فیصلے کرتے تھے لوگوں میں، اور فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہبری اور رہنمائی ہوتی تھی. ایک مرتبہ 2 آدمی آئے، دونوں میں جھگڑا تھا ایک بیل کے بارے میں. گائے بیل بولتے ہیں برد، اس کے بارے میں. ایک بیل وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، غاصب ہے یہ. اور وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، یہ غاصب ہے، فیصلہ کرو. داؤد علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے کل آنا، فیصلہ کریں گے کل. دوسرے دن جس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیل ہے اور اس نے قبضہ کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، یہ غاصب ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ رات کو میرے اوپر وحی آئی. اور وحی آئی تھی اور وحی کے ذریعے مجھے یہ بتلایا گیا کہ تجھے قتل کیا جا رہا. اب وحی ہے اور تجھے قتل کیا جائے گا، یہ معاملہ کیا ہے تو بتا دے. اس نے کہا کہ حضرت اس معاملے میں میں سچا ہوں، یہ بیل میرا ہی ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے، لیکن ہاں اس کے بعد کو میں نے دھوکے سے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا. کہا کہ ہاں خون کے بدلے قصاص میں تجھے قتل کیا جائے گا. تو بیل کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا، لیکن وہ قصاص باقی تھا، اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صحیح رہبری اور رہنمائی ہوتی تھی داؤد علیہ السلام. اور قوت فیصلہ کے معاملے میں آپ کے بیٹے سلیمان آپ سے 2 قدم آگے رہتے تھے. یہاں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہوا تھا، یہ جو 3-4 آیتیں میں نے تلاوت کی اس کے اندر، کہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں کچھ لوگ آئے، کسان اور جانور پالنے والے. تو ایک کسان نے شکایت کی کہ اس کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی اور پیداوار جو بالکل تیار تھی، کاٹنے کی تیاری تھی، بس گھر لانا باقی تھا، کاٹ کر سب صاف کر دیا. اب آپ انصاف کرو، مجھے میرا حق دلاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا، فیصلہ کیا کہ دیکھو تمہارا جو نقصان ہوا اس کی قیمت اتنی ہے جتنی اس کی بکریوں کی قیمت ہے. نقصان اتنا ہی ہے جتنی اس کی بکریوں کی قیمت بنتی ہے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تیری ساری بکریاں اس کو دے دے، کھیت کے مالک کو، کیونکہ اتنا اس کو نقصان ہوا ہے. دونوں راضی ہو گئے، فیصلہ ختم ہوا. باہر نکل رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام آ گئے. یہ ابھی 11 سال کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. پوچھا تمہارا کیا مقدمہ تھا؟ مقدمے تو آتے رہتے تھے، ان کے گھر فیصلے ہوتے رہتے. کہا کہ ایسا ایسا تھا اور آپ کے والد صاحب نے ایسا فیصلہ کیا. کہا چلو ٹھیک ہے اندر واپس آؤ. اور آ کر کہا کہ ابا آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح ہے، لیکن میرے ذہن میں اس سے بھی اچھی ایک شکل آتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ شکل بیان کروں تاکہ دونوں نقصان سے بچ جائے. جس کا نقصان ہوا اس کو بدلہ مل جائے اور سر پر ہو جائے، کیونکہ اس کی بکریاں چلی جائے گی تو یہ تو خالی ہاتھ ہو جائے گا. یہ بھی
اور اس کی پیداوار گئی. تاکہ کیا شکل ہے کہ ایک کام کریں, بکریاں ابھی کھیت کے مالک کو دے دی جائیں جیسا آپ نے فیصلہ کیا, اور کھیت کس کے حوالے کر دیا جائے, بکری والے کے. اب جس کے پاس بکریاں جائے گی وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے, دودھ پیے, بیچے, اس میں سے کماوے, اور اس کے اوپر جو بال آتے ہیں, اون آتا ہے, اس کو بیچ کر پیسے کماوے, اور یہ کھیت کے اندر محنت مزدوری کر کے واپس کھیتی کرے. جب کھیتی تیار ہو جاوے جیسی تھی ویسی, تو یہ بکریاں اس کو واپس کر دی جاوے اور یہ کھیت اس کو واپس کر دیا جائے. تو بکریاں والوں کو بکریاں واپس مل جاوے اور کھیت والے کا کھیت پیداوار کے ساتھ واپس آئے, اور پیداوار اور غلہ اگنے تک وہ دودھ سے اس کو فائدہ. یہ داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا, اور بھی کئی واقعات ہیں سلیمان علیہ السلام کے. اس کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد سے زیادہ بہتر یا فضیلت والے تھے. یہ تو کسی کو کسی ایک لائن کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ کمال دے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تمام لائن کے اندر وہ اس سے آگے بڑھ جائے. داؤد علیہ السلام کو اور بھی بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, جب فیصلہ ہو رہا تھا تو ہم وہاں موجود تھے, چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیکھا. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے صحیح سمجھ سلیمان کو دی فیصلے کی. یہ جو دوسری شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا. حکمت سمجھ بوجھ, اور علم یا حکمت سے مراد آپ نبوت لے لو, دونوں نبی بھی تھے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوی علم بھی دیا تھا. اب داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصیات تھی خاص, وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو, اور وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور پرندوں کو بھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی, کتاب. زبور کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا, ٹکڑے. یہ بھی تورات ہی کا حصہ تھے, یعنی اصل قوانین تو وہی تھے جو تورات میں تھے, لیکن وقت گزرتے گزرتے جو بگاڑ آیا تھا تو کچھ اور چیزوں کی ضرورت تھی, وہ ایڈ کر کے آپ کو کیا دی گئی, زبور دی گئی. تو اس کے ذریعے گویا تجدیدی کام کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں. تو زبور, اور زبور کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھری تھی زبور, اللہ کی حمد تھی, اور اس کو نغمے کے انداز میں پڑھا جاتا تھا, جیسے قرآن کریم ترتیل پڑھا جاتا, تدویر پڑھا جاتا, لہجے سے پڑھا جاتا. اور داؤد علیہ السلام کو لہجہ دیا تھا اللہ تعالیٰ, لہن داؤدی جو ہم کہتے ہیں. اتنا بہترین انداز میں وہ زبور پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب وہ زبور پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہاں جتنے پہاڑ ہوتے تھے وہ, اور پرندے, ساری چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگ جاتی تھی. سب پر وجہ طاری ہو جاتا تھا, سب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی. پرندے ٹھہر جاتے, پہاڑ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے. اور قرآن کہتا ہے, اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو دو شکلیں, پہلی شکل یہ کہ واقعتاً زور زور سے پہاڑ سے بھی آواز آتی ہو, درختوں سے بھی آواز آتی ہو تسبیح کی, یہ بھی ممکن ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو ویسے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی بیان کرتے ہو, لیکن انسان اور جناتوں کو سنائی نہ دیتا ہو, ورنہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی. قرآن کہتا ہے, اور اس میں پھر کوئی غلط بات ہو سکتی نہیں. تو ایک کمال اللہ تعالیٰ نے خوبی داؤد علیہ السلام کو یہ دی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پرندے, درندے, چرندے, انسان, جنات سب آپ کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے ہیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہم ہی کر سکتے ہیں. ایسا پہاڑوں کو تابع کر دینا اور پہاڑ تسبیح پڑھتے ہو جاوے, اور پرندے, جنات, درندے سب, یہ کس کے بس کی بات ہے, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے جنگی لباس کی کاریگری سکھائی. تو اس زمانے میں وہ جنگیں ہوتی تھی تلواروں سے, نیزوں سے, تو حفاظت کے لیے بختر, لوہے کی زرہیں وہ پہنی جاتی تھی. لیکن اس زمانے میں جو کاریگری ہوتی تھی تو وہ زرہیں اتنی وزنی ہوتی تھی کہ اس کو پہننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. تو ایک مسئلہ تھا.
آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں وہ جو رڈار سسٹم ہے وہ کچھ ملکوں کے پاس ہے، اسرائیل، امریکہ کے کوئی دوسرا ملک میسائل سے اٹیک کرے تو وہ اس کو ہوا میں توڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا خرچہ اتنا آتا ہے کہ ہر کسی ملک کی بس کی بات۔ اس زمانے میں زرہیں ملتی تھی، بنتی تھی، لیکن وہ اتنی وزنی ہوتی تھی کہ آدمی پہنے تو اس کا وزن سنبھالے کہ پھر لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ ایک تو لوہے کو جب والنا ہو، کوئی شیپ دینا ہو، آکار دینا ہو، تو اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ مشینری چاہیے اور مضبوط آدمی ہونا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا بالکل ایسا نرم کر دیا تھا کہ آپ یوں کر کے اس کو شیپ دے دیتے تھے، وال دیتے تھے بغیر زور لگائے۔ تو آپ کو یہ سکھایا گیا کہ وہ جو زیرہ بنانی وہ بالکل وزن میں ہلکی کیسے بنے، اور اس کو جوڑنے کی جو کڑیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ جو دوسرے لوگ بناتے تھے بڑی بڑی اور بہت وزن والی بناتے، داؤد علیہ السلام بالکل چھوٹی چھوٹی اور نارمل، جیسے وہ چین آتی ہے گلے میں پہننے کی، جیسے یہ بختر کو جوڑنے کے لیے کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ داؤد علیہ السلام بالکل ہلکی پھلکی بناتے تھے، اور اس طرح ذہنیں تیار کرتے تھے کہ اس کو پہن کر لڑنا چلنا پھرنا بالکل آسان، اور اس میں سے ان کی انکم ہوتی تھی داؤد علیہ السلام سے۔ داؤد علیہ السلام اس کی جو انکم ہوتی تھی اس میں سے کھاتے پیتے تھے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے اچھی روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاوے، اور ساتھ میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، آج کل کے جوان وہ پلین اڑا کر مالدار ہونا چاہتے ہیں، گیم کھیل کے تو پلین بھی اڑاتے ہیں، وہ پلین اڑانے میں گھر والوں کے چھت اڑ رہے ہیں، ابھی مکانوں کے گھر بک رہے ہیں، چھت اڑ جاتے بیچاروں ان کے پلین میں۔ داؤد علیہ السلام خود محنت کر کے کھاتے تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی تھے، لیکن بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تعلیم میں، تو آپ تو کپڑوں کے تاجر تھے، دوسرے دن کپڑے کندھے پر ڈال کے نکل پڑے تھے بازار کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اگر آپ دھندا کرنے جائیں گے تو پھر یہ سنبھالے گا کون؟ کہا کیا کروں؟ گھر والوں کو بھی پالنا ہے۔ کہا بیت المال سے وظیفہ لے لو۔ بادل ناخواستہ یعنی نہیں چاہتے تھے تو بھی وظیفہ شروع ہوا، اور وہ بھی معمولی مقدار، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو خلافت کے دور میں جتنا وظیفہ لیا تھا اس کا حساب کر کے واپس بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے زندگی۔ ہمارے یہاں ذمہ دار بننے کے لیے لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ذمہ دار بن جائیں گے تو کچھ ملے گا کھانے کو، بیٹھا کھائیں گے، اس کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو بن گئے تھے وہ جو مجبوری میں لیا اس کو ریٹرن کر دیتے تھے کہ بھائی جب تک لینا تھا لیا۔ کئی علماء کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو پگار لی انہوں نے اپنی زندگی میں، آگے چل کے ان کی مالی پوزیشن اچھی ہوئی تو حساب کر کے وہ ریٹرن کر دیا مدرسے۔ ایسے لوگ بھی آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جن کی نگاہیں آخرت کی طرف ہوتی ہے، جن کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اور جن کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہو، دنیا میں بائک چاہیے، موبائل اچھے سے اچھے چاہیے اور تھات بات کی زندگی چاہیے، تو پھر وہ ذمہ دار بننے کے لیے لڑتے ہیں کہ ایک بار بن گئے پھر ناگ بن کے ایسے بیٹھیں گے سالوں سال تک کہ اپنے بھی کھائیں گے، اپنے آنے والی نسل بھی۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے تھے، زرہیں بنا کر بختر بنا کر بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزران چلاتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں جتنا لیا تھا بیت المال میں واپس کر دیا تھا۔ اور بھی کچھ خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو سنیں گے۔ یہ واقعات قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، یہ آیتیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کو مانو گے تو بادشاہت بھی ہم ہی دیتے ہیں، حکومت بھی ہم ہی دیتے ہیں اور بہت کچھ ہم دیتے ہیں، اور نہیں مانو گے تو پھر دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ اور یہ آیت آج ہمارے سامنے ہے اور قیامت تک کی انسانیت کے سامنے یہ باتیں کہے گی۔ اللہ تعالیٰ یقین کامل ہم سب کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔